اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی ایجوکیشن نیوز گینٹک فار آئی ٹی 2020 جولائی 28 ڈیٹ ہے آج. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دی گینٹک فار آئی ٹی نیوز سیکشن میں اور گینٹک فار آئی ٹی .com کی طرف. اب ہم آپ کو نیوز پیش کرتے ہیں جو کہ تمام بورڈز کے متعلقہ ہیں. اس نیوز میں ہم جو انفارمیشن اپڈیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے سوالات کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں پہ ہے سرکاری ادارہ جات کی رجسٹریشن فیس کیا ہے، کتنی ہوتی ہے اور یہ معاف ہے کہ نہیں. نمبر 2 پہ پرائیویٹ اور الحاق کی رجسٹریشن میں یہ ایک تو ہے کہ کیا فرق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رجسٹریشن فیس کتنی ہوتی ہے، الگ الگ بتائی جائے. نمبر 3 پہ ہے کہ رجسٹریشن نمبر کا شیڈول کیا ہے، کب تک رہتا ہے اور یہ فائن کے ساتھ کہاں تک چلتا ہے، یہ بتایا جائے. تو آگے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلا سوال سرکاری ادارہ جات کی فیس کے بارے میں ہے. سرکاری ادارہ جات کی فیس سرکاری ادارہ جات کے طلباء اور طالبات کی رجسٹریشن فیس، یہاں پہ لفظ طلباء غلط ہو گیا، چلیں طلباء و طالبات کی رجسٹریشن کی فیس جو گورنمنٹ نے معاف کر دی ہے یہ معاف ہوتی ہے. اور میں اس لیے بتانے جا رہا ہوں، ویسے عام طور پہ شیڈول ہوتا ہے کہ کوئی بھی طالب علم جب پہلی دفعہ رجسٹریشن کرواتا ہے سرکاری ادارہ جات کا تو وہ اس کی کوئی رجسٹریشن فیس ادا نہیں کرے گا. رجسٹریشن فیس چونکہ ہوتی ہی ایک دفعہ ہے، اس کے بعد دوبارہ رجسٹریشن فیس نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ایک کیوری ہے اور وہ کیوری یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم رجسٹریشن کرواتا ہے اور کروانے کے بعد وہ اس رجسٹریشن کو کینسل کروا دیتا ہے تو دوبارہ اس کی رجسٹریشن فیس لی جائے گی. تو سرکاری ادارہ جات کے طلباء و طالبات کی رجسٹریشن فیس معاف ہوتی ہے اور اس ضمن میں وہ اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنی فیس جمع نہ کروائے، لیکن اگر وہ رجسٹریشن کینسل کروائے گا تو فیس دینی پڑے گی دوسرے کے لیے. البتہ سرکاری ادارہ جات کے طلباء و طالبات کی رجسٹریشن کے وقت پروسیسنگ فیس 195 روپے جمع کروانی ہوتی ہے. یہ فی طالب علم کے حساب سے جمع کروائی جاتی ہے، اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، نہ فرسٹ ٹائم اور نہ نیکسٹ ٹائم. جی اب ہم چلتے ہیں پرائیویٹ اور الحاق شدہ ادارہ جات کی رجسٹریشن فیس کے بارے میں بتانے کے لیے. پرائیویٹ اور الحاق شدہ ادارہ جات کے طلباء و طالبات کی رجسٹریشن فیس 1000 روپے ہوتی ہے اور یہ 1000 روپیہ یہ فکس ہے ہر طالب علم کے لیے جو رجسٹریشن کرواتا ہے پرائیویٹ کا اور الحاق شدہ ادارہ جات کا. طالب علم جو فیس جمع کرواتا ہے وہ 1000 فکس فیس ہے، لیکن اس کے ساتھ 195 روپے فی امیدوار بھی جو پروسیسنگ فیس ہوتی ہے یہ بھی جمع کروانے کا پابند ہوتا ہے. تو 1000 جمع 195 تقریباً 200، تو یہ 1200 روپیہ بنتا ہے جو کہ ٹوٹل فیس رجسٹریشن کی ہے. اس کے علاوہ کوئی فیس پرائیویٹ اور الحاق شدہ ادارہ جات کے طلباء و طالبات کو جمع نہیں کروانی ہوتی، یہ خاص طور پر دھیان رکھا جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کریکشن کی فیس جمع کروانی ہے تو اس کی میں نے پوسٹ علیحدہ کی ہوئی ہے. کریکشن کی فیس چونکہ غلطی کے حساب سے ہوتی ہے، اس لیے کریکشن جب کروانی ہو تو شیڈول کے مطابق اس کی فیس علیحدہ سے جمع کروائی جاتی ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی
علیحدہ سے دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ کریکشن کروانے کے لیے رجسٹریشن کے بعد سے رول نمبر سلپ تک کریکشن کروانے کا پروسیس آسان ہوتا ہے اور بلا کسی تفتیش، بلا کسی اعتراض کے بورڈ اس کو تھوڑی فیس میں ہی کسی بھی کوائف کو کریکٹ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن جب رزلٹ کارڈ آؤٹ ہو جائے، جب رزلٹ کارڈ پرنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کریکشن کروانا یہ مہنگا بھی پڑتا ہے اور اس میں انکوائری کمیٹی بھی اپنی پوری انکوائری کرتی ہے۔ لہٰذا جو کوائف اسٹوڈنٹس کے سینڈ کیے جائیں، رول نمبر سلپ پر اسٹوڈنٹ اپنی پوری تسلی کرے۔ اگر کہیں بھی غلط ہے تو کسی کی بات پر لگے بغیر رول نمبر سلپ پر اس کی کریکشن کروا لے، تاکہ اگلے آنے والے دور میں اس کو یہ پریشانی کریکشن والی دوبارہ نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا پرائیویٹ اور الحاق شدہ ادارہ جات کی رجسٹریشن فیس، جو کہ 1200 روپیہ تقریباً بنتی ہے فی طالب علم۔ تو یہ سائنس اور آرٹس، سائنس اور جتنے بھی گروپس ہیں سب کے لیے ایکول ہے رجسٹریشن فیس۔ آگے چلتے ہیں جی۔ شیڈول فیس رجسٹریشن نہم کلاس۔ ہمارے جو جتنے بھی بورڈز ہیں پنجاب کے، ان کا تمام شیڈول جو ہوتے ہیں وہ پی پی سی سی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس طرح تمام بورڈز میں تقریباً ایک جیسا ہی شیڈول چلتا ہے جو کہ فیسز لینے کے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، علاوہ اس کے کہ کہیں کسی خاص علاقے میں خاص دن میں چھٹی کرنی پڑ جائے، یا انہوں نے کچھ اپنے حساب سے تھوڑی سی کریکشن وغیرہ کروانی ہو جس بورڈ نے بھی، تو یہ شیڈول جو ہے تقریباً تمام بورڈز میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو شیڈول فیس رجسٹریشن نہم کلاس جو ہے یہ عموماً جولائی سے شروع ہوتا ہے اور اگست تک رجسٹریشن 31 اگست تک جاتا ہے، یعنی سارا اگست یہ رجسٹریشن کا جو شیڈول ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سنگل فیس کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے اگست تک۔ تو اگست کے بعد اس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ابھی جو فائن جا رہا ہے وہ 500 جا رہا ہے۔ اگست کے بعد 500 فائن کے ساتھ ستمبر تک، جو کہ اندازہ ہے کہ ہاف ستمبر تک تقریباً یہ چلتا ہے فائن کے ساتھ، اور فائن کے بعد کسی بھی طالب علم کو رجسٹریشن کی اجازت نہیں ہوتی۔ فائن کے بعد یہ جو بھی ڈیٹا آپ نے دیا ہوتا ہے وہ پروسیس کر دیا جاتا۔ پروسیس کرنے کے بعد ہم جو بورڈ ہوتا ہے اس کا رجسٹریشن ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کر دیتا ہے۔ کرنے کے بعد جب ایڈمیشنز آتے ہیں تو وہی ڈیٹا جو رجسٹریشن کے ٹائم یعنی گورنمنٹ ادارہ جات کا دیا جاتا ہے تو وہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد اسی ڈیٹا کو ایڈمیشن ٹائم کے وقت پروسیڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس طرح گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کے دونوں جو الگ الگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا اپنا ٹائم پورا مل جاتا ہے اور رش نہیں پڑتا۔ یہ تھی میری آج کی پوسٹ، جس میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں، کویسچنز کے آنسرز بھی انہی میں ہم دیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل گین ٹیک فار آئی ٹی لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو ہم ایجوکیشن کے متعلقہ پوسٹز دیا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے دیا کرتے ہیں تاکہ آپ کے لوگوں کے اور دوسرے ساتھیوں کے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے علم میں اضافہ ہو۔ الحمدللہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے چینل میں دیگر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے لیے شیئر کریں، لائک کریں، اور اس میں اگر کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کمنٹ کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمیں سنتے ہیں۔ تو یہ مسائل اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ میرے چینل کو اسٹوڈنٹس کی بجائے زیادہ ٹیچرز نے، پروفیسرز نے اور اسکول مالکان نے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔
کیونکہ میرا چینل جو ہے یہ الحمدللہ تمام معلومات ایگزیکٹ دیتا ہے، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل پہ بات کی جائے جو اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ عموماً ٹیچرز کی انفارمیشن جو ہیں وہ اتنی کریکٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ چینل فار اسٹوڈنٹس بھی بیسٹ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ انفارمیشن مل جاتی ہے اور الحمدللہ رائٹ انفارمیشن ملتی ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم انشاءاللہ نئی ویڈیوز کرتے رہیں گے۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں کوئی کوئری ہو، آپ کی کوئی پرابلم ہو، کوئی بورڈ کی پرابلم ہو، دیگر کوئی ایجوکیشن کی پرابلم ہو، آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ یا کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا سوال جو ہے اس کا رپلائی لازمی کروں، کیونکہ الحمدللہ ہم سارے رپلائی کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ رپلائی وہی کرے گا جس کے پاس نالج ہوگا۔ دوسرے بلاگرز جو ہوتے ہیں وہ صرف ٹائم پاس ہیں، وہ آپ کو رپلائی نہیں کریں گے انشاءاللہ رب العزت۔ اس بارے میں مکمل سپورٹ آپ کو ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ جی۔